بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے، اور حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ سیرت النبی کے حوالے سے بات چل رہی تھی پچھلے پروگرام میں، پچھلا ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ تو ہم اصل میں سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے حالات حاضرہ کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں، چونکہ سیرت کو پڑھنے کا سمجھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے، اپنی معاشرت میں تبدیلی لائی جائے، اور اپنی زندگی کے جو شعبجات ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے، چونکہ انقلاب کا بنیادی مقصود یہی تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آئے۔ اس تناظر میں گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے کچھ یاد ہے کہ بات یہ چلی تھی کہ صاحب اسلام کا جو آخری مہینہ ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ربی آمنا و صدقنا، اور دوسرا آغاز کا مہینہ جو جس سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور وہ ظلم کے خلاف قربانی ہے، اور اللہ کے حکم توڑنے والوں کے خلاف جد و جہد ہے۔ اس حوالے سے معاشرے میں جس رویے کی ضرورت ہے اس رویے کی عملی تفسیر جو ہے وہ ہمیں کربلا کے میدان میں ملتی ہے۔ تو شجاع صاحب نے اس حوالے سے بہت سی گفتگو کی تھی، اب مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے، شجاع صاحب سے رجوع کر لیتے ہیں تاکہ ریکیپ ہو جائے، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، بعض علاقوں میں اللہ کی طرف سے تو یہ رحمت ہے، ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ زحمت بن گئی ہے۔ تو پہلے تو ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ جو اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ لوگ جو اپنے سر و سامان کے حوالے سے اس کا تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم صیبا نافعا۔ آمین۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بارش بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اگر اس ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ملک میں خشک سالی کے جو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور ڈیمز میں پانی نہیں ہوتا، اسٹوریج کے لیے جو ڈیمز بنائے جاتے ہیں، دریا سوکھ جاتے ہیں۔ آپ اور ہم پاکستان بھر میں ٹریول کرتے ہیں، پلوں سے گزرتے ہیں، دریا سوکھا ہوا ہے، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور آج بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قدر وافر مقدار میں پانی عطا فرما دیا کہ یہ ڈیمز بھی بھرے ہوئے اور دریا بھی لبالب بھرے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک آزمائشوں کا معاملہ بھی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے صوبے میں جو بڑی زوردار انداز سے آندھیاں چلی ہیں اور بارشیں ہوئی ہیں، بستیاں اس میں ڈوب گئیں اور کئی لوگوں کے انتقال کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی کہ جو لوگ مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہمارا دین بڑا پیارا ہے، جانے والوں سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا، اس لیے میں دعا جو کی ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں آتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو جانے والوں سے ہمارا یعنی مرحومین سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اور ایک ویسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک شخص ڈوب رہا ہے، اس کو سہارا چاہیے نا، چٹان مل جائے، ساحل مل جائے، کوئی کشتی آ جائے، کوئی اس کو بچا لے۔ تو جیسے ڈوبنے والے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، مرنے والے کو بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ مرنے والے کا سہارا کیا ہے؟ اس کے گھر والے ہیں، اعزہ و اقارب ہیں جو اس کے دعا کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا درجہ بلند ہوا، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کہتے ہیں کہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ تو اس کو بتایا کہ تیری اولاد تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا۔ تو ایک تو یہ کہ ہر نفس کو اپنے وقت پر ہی جانا ہے، اور کسی کا وقت نہ پہلے نہ بعد میں، وقت معین پر جانا ہے۔ تو یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی بہنیں جو چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور جو بہرحال مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، اور ارباب اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی کرسی اور اقتدار اور سیاسی جنگ کے مقابلے میں جس مقصد کے لیے ان کے پاس اقتدار آیا، مخلوق خدا کی خدمت بھی جس میں شامل ہے، اس پر وہ متوجہ ہوں۔ دوسرا آپ نے بجا فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ مرتبہ ہم اپنے رویوں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے زحمت اس کو بنا لیتے ہیں۔ شہر کراچی میں بیٹھے، ہماری اسٹوڈیو کراچی میں ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی کتنے مراحل طے کر کے ریکارڈنگ کے لیے پہنچے ہیں، میں بھی کتنے مراحل طے کر کے ریکارڈنگ کے لیے پہنچا ہوں۔ ایک شعر تھا نا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے، تو بس مت پوچھئے کہ کس طرح جو ہے وہ پہنچا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رویے، ہمارے معاملات اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہی نہیں جا سکتی، صرف سمجھی جا سکتی ہیں کہ ہم نے کیا حشر کر دیا ہے اپنے علاقوں کا، اپنے شہروں کا۔ اس میں بہت سے عوامل ہیں، لیکن بہرحال چھوڑیے۔ لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب ہمارے عمال کار کو، ہمارے حکام کو توجہ دینی چاہیے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اسلام کا ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ ہے قدرتی آفات جب آ رہی ہوں، مشکلات آ رہی ہوں، جیسے خدا نخواستہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، بارشیں، سیلاب بارشوں سے آئے یہ وغیرہ، ایسی میں اسلام کے ماننے والے سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں جو صدقہ ہے اور جس کا اجر بھی ہے۔ بجا اور جو پچھلی گفتگو تھی جس میں رویوں کا ذکر بھی آیا، یعنی آپ شہر میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں نا کہ گندگی نظر آتی ہے، گٹریں چوک ہو جاتی ہیں، جی، تو وہ کچرا پھینک کون رہا ہوتا ہے؟ جی ہم ہی، جی ہم فٹ پاتھوں پہ جا کے کچرا رکھ دیتے ہیں، غلط جگہوں پر ہم پھینک، یعنی اس میں عوام کا بھی اپنا رول ہے، ہم اور آپ بھی شامل ہیں، عوام کا بھی رول ہے، اور پھر اس میں جو ذمہ داران ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، حکمرانی ہے اور اختیارات ہیں، بہرحال ان کا ذمہ داری کا معاملہ بڑا بنتا ہے۔ تو یہ وہ ہمارے کرتوت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آتی ہوئی ایک رحمت یا نعمت وہ ہماری زحمت بنتی ہے، وہ ہمارا قصور ہے۔ قرآن پاک میں ذکر یوں بھی آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ اس طرح بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دعا جو ہم نے مانگی، بارشوں کا سلسلہ ممکن ہے اور بھی علاقوں میں اس وقت جب ہمارے ناظرین مزید یہ پروگرام دیکھ رہے سسٹم آئے ہوئے ہیں جو برس رہے ہیں، اب ظاہر ہے اتنی زیادہ برس چکے، مزید سسٹم، جی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس ملک میں بارشیں جو ہیں ان کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں، نہیں ہوتی تھی، اب تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا مسلسل بارش ہو رہی۔ تو ایک حدیث مبارک میں دعا ہے کہ اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع والی بارش، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہاں، جیسے نماز استسقاء ہے نا، جب بارشیں نہ ہوں تو نماز ہے 2 رکعت اور پھر اس کے بعد دعا، اسی طرح سنت میں یہ بھی ہے، سیرت کا پروگرام ہے، یہ بھی ہماری لرننگ ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ جب بارشیں ہو جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تب بھی 2 رکعت ادا کرتے ہیں کہ اللہ آسانی کا، رحمت کا معاملہ فرما دے۔ تو گویا بارش نہ ہو تو بھی نماز ہے، دعا ہے پھر اللہ سے، اور بہت زیادہ ہو جائے اور بظاہر لگے کہ زحمت ہو رہی ہے تب بھی بارشوں کے اس طرح کی زیادہ کثرت سے ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی نمازوں کا اہتمام فرما کر دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دعاؤں کا بھی سلسلہ اللہ کے حضور ہمارا بڑھنا چاہیے۔ ایک دعا بھی ہے نا اس سلسلے میں، جب بارشیں بہت زیادہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مبارک ہے جو آپ نے فرمائی تھی کہ اللہ اس بارش کو پہاڑوں پہ برسا، وہاں برسا جہاں شجر بہت زیادہ ہیں، وہاں برسا، ندی نالوں پہ، ہم پہ نہ برسا بلکہ ہمارے ارد گرد برسا۔ ہاں، حوالینا، اللہ ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں برسا دے، پہاڑوں پر، وادیوں میں، یعنی وہ مقامات کے جہاں سبزہ اگنا ہے، وہ مقامات کے جہاں آبادیاں نہیں ہیں، اللہ وہاں پر برسا دے۔ تو یہ اللہ ہم پر نہیں، ہمارے ارد گرد کے علاقوں کے اندر برسا دے، یہ دعا بھی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہ تعالی ہمیں ہمارے معمولات میں دعاؤں کو شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس پروگرام کی خاصیت کیا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ، آپ نے جسے ابتدا میں انٹرو میں حالات حاضرہ کہا، میں اس کے ساتھ مزید اضافہ کروں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں۔ اصل میں سیرت کا مقصد یہی ہے، جی، کیونکہ سیرت 24 گھنٹے کے لیے، ساری زندگی کے لیے ہے، تو بارشوں کا آ جانا اس موقع پر بھی سیرت کی رہنمائی ہے، بارشوں کا نہ ہونا تب بھی رہنمائی، بارشوں کا بہت زیادہ ہو جانا تب بھی رہنمائی، اور جب آفات آ جائیں تو مخلوق خدا کی فکر کرنا، جس کو آپ نے سوشل ویلفیئر کہا۔ لوگ کہتے ہیں نا سوشل ویلفیئر جو ہے وہ 20ویں صدی کی ایجاد ہے، سوشل ویلفیئر 20ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، یہ 1450 سال پرانی ایجاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ویلفیئر کا خود کام کیا ہے بھائی، لوگوں کے سودے لالا کے دیے ہیں گھروں پر، بچوں کو ٹافیاں ٹافی تو میں کہہ رہا ہوں ٹافی اس زمانے میں ہوتی نہیں ہوگی، مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، کھلونے تقسیم کیے ہیں، چیزیں تقسیم کی ہیں لا کر۔ سوشل ویلفیئر تو رسول اللہ کی سنت میں شامل ہے۔ جی، اب یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، جی،
پھر کفالت کا وہ انتظام کہ گھر کے سربراہ کے ذمہ تو گھر والوں کی کفالت ہے ہی ہے، اللہ نے تمہیں مزید دیا تو اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوس میں دیکھو جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ مستقل موضوع ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے، جو میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے، تو ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ میری مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ اکبر، مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں تو ایک نماز کا بھی اجر جو ہے وہ 50,000 جی، نماز ایک روایت میں 50,000 کا اور ایک عمومی روایت میں 1,000 کا ذکر آتا ہے، لیکن کس قدر بڑا مقام، کس قدر سعادت کا معاملہ، لیکن وہ اپنے مقام پر جس کو موقع ملے اللہ توفیق دے، ہمیں کوشش کرنی، لیکن مخلوق خدا کی خدمت میں لگتا ہے تو میری امتی کی کسی حاجت کو پورا کرنے والا میری مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ کا اس کو اجر اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ تو یہ نقطہ بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کے حوالے سے، خاص طور پر جب یہ ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں، حکومت کے بھی کرنے کے کام ہے اور عوام کے بس میں جو کچھ ہو، چاہے وہ فنڈز کے تھرو ہو، وہ کپڑا دینے کے تھرو ہو، دوائیاں دینے کے تھرو ہو، یا ان علاقوں میں جہاں آفات ہیں وہ لوگ جو فزیکلی اپنا وقت وہاں پر دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں لگنا یہ ہمارے دین کی اس تعلق سے تعلیم ہے۔ یہ تو ہوا ذرا بارش کے تناظر میں جو کچھ بات آئی اور کچھ آفات کا معاملہ، اس میں ہماری لرننگ ہو گئی۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بجا فرمایا کہ ہم نے ذی الحجہ کے تعلق سے پچھلے پروگرامز میں کلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، اس پر بات ہو گئی تھی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر آیا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر، اس قربانی کی اہمیت، اور محرم کی 10 تاریخ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی شہادتوں کا معاملہ، اس کے پس منظر کو ہم نے جانا۔ شہادتیں تو ہر دن آپ کو دین اسلام کی تاریخ میں اور نبی مکرم علیہ السلام کے لائے دین کی تعلیم کی تنفیذ کرنے کے دوران میں جو جد و جہد ہوئی ہے، ہر دن وہ شہادتیں دکھائی دیں گی۔ 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے حضور علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہو گیا تو 4 میں سے 3 خلفاء کی شہادت، یکم محرم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شہادتیں 4 میں سے 3 خلفاء کی ہیں، دین کے تحفظ کے لیے، اس کی توسیع کے لیے، اور جب مزاج دین سے ہٹا جا رہا تھا اور اللہ کی حدود پامال ہو رہی تھی اور اللہ کے احکامات توڑے جا رہے تھے، اور جس مزاج پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے خلفائے راشدین دین کا نظام اور نظام خلافت عطا کر گئے، اس سے ڈیویشن کا معاملہ ہوا، اس سے ہٹنے کا معاملہ ہوا، وہاں بند باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس ڈیویشن کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، آنچ آ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور عظیمت کی داستان رقم کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ہم نے جانا فریضہ شہادت کیا ہے، آج اللہ کے دین کی گواہی دینا ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، وہاں تو ذرا دین سے ہٹنے کی بات ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے، اور آج عالم ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اور دین کی مغلوبیت کا معاملہ ہے، تو ایمان والوں کو، سیدنا حسین سے محبت کرنے والوں کو اور ان کا نام لیوا بننے والوں کو کس قدر عظیمت کی راہ اختیار کر کے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ تھی کہ جب اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوں، جب اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام کے دیے ہوئے قوانین اور طریقہ کار سے رخ موڑا جا رہا ہو، تو پھر مزاحمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید مزاحمت کر کے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے خاندان اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان تک قربان کی، لیکن شدید مزاحمت کرنے کا پیغام دیا کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو اسے بزور طاقت روک دیا جائے، اور جتنی ہم میں طاقت ہے اتنا ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ اس عظیمت کو سامنے رکھا جائے تو قدم قدم جو ہے ہمیں برائی کا مقابلہ کرنے کی ترغیب جو ہے وہ ملتی ہے۔ بالکل، اور گزشتہ پروگرام میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی
کہ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی کہ نیکی کا حکم دے گی اور بدی سے روکے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو کہ تم بدی سے روکو گے. یہ ذمہ داری اولاً اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آتا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اب حضور کی ختم نبوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم امت نے فریضہ انجام دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے سفر کے دوران میں مختلف مقامات پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبات عطا کیے، ان میں ایک خطبے میں یہ حدیث مبارک بھی انہوں نے سنائی، پیش پروگرام میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم پہ دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو وہ تو منکر کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو گئے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے منکرات ہیں جو ہمارے سامنے دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ہم اسی لیے تو قبول نہیں ہو رہی، اور ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل بھی نہیں ہوتا. وہ حدیث مبارک بھی یاد دہانی کے طور پر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا علیہ السلام کہ فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو. یہ بہقی شریف میں روایت ہے. جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے اس بستی میں، ایسا بندہ جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی. اب کیا اس کی نیکی کی گواہی جبرائیل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو، پھر بستی والوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی نہیں، ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا. اس پر وہ شخص جو اتنا عبادت گزار ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار برابر گناہ نہیں کیا، مگر کیونکہ گناہوں پر خاموش رہا، منکرات پر خاموش رہا اور ان کو روکنے کی کوشش نہ کی. روکنا تو بڑی بات، اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا. اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو. یہی بات سیدنا حسین نے فرمائی اپنے خطبے میں رضی اللہ عنہ کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا خود ایک ظلم ہے. بے شک ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا خود ایک ظلم ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ مومن اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کے دین کی خاطر پیش کر دے. یہ سیدنا حسین کا فلسفہ ہے شہادت کا، یہ تصور ہے، یہ ان کا اسوہ ہے. اور آج ہمارے کاندھوں پر وہ اشعار ہم نے پچھلی مرتبہ بھی سنائے تھے. اشعار مجھے تھوڑے ہی آتے ہیں، آپ کو تو بہت آتے ہیں ماشاءاللہ. کہ خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. کیسے کیسے منکرات، سود کا دھندا جاری، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ جاری ہے اور مستقل جاری ہے، بے حیائی کا طوفان جاری ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہمارے دل میں کھڑن بھی نہ ہو، ہمارے چہرے کا رنگ منکرات کو دیکھ کر جو ہے وہ بدلتا بھی نہ ہو، تو پھر جبریل علیہ السلام والی حدیث بھی ذہن میں رہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بھی سامنے رہے. ناظرین، ہم جشن آزادی مناتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور اس نعمت کی قدر جو ہے وہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہیں خطۂ زمین نہیں ملا یا جن کے خطۂ زمین پر قبضہ کر لیا گیا. کشمیر اس میں شامل ہے، فلسطین کے مظالم جو ہیں وہ آپ کے سامنے، اور دوسرے بہت سے ممالک ہیں. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ لمحہ لمحہ ہم پر واجب ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھنا اور اسے صاف ستھرا رکھنا، صاف ستھرا مراد برائیوں سے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری جو ہم نہیں کرتے. ہاں، ہم ایک جشن آزادی ضرور مناتے ہیں 14 اگست کو، اور ظاہر آزادی کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ایمان کے حصوں میں سے شان ہے، ایک حصہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور فطری تقاضا بھی ہے. اور فطری تقاضا بھی ہے، پیدا ہوا جا رہتا ہے، پلا بڑا، اس سے بٹ نیچرل محبت ہو ہی جاتی ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور ظالموں نے وہاں رہنا تنگ کر دیا تھا، تو آپ جاتے تھے اور کعبۃ اللہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اور آپ کا دل جو ہے وہ ظاہر وطن کی محبت، علاقے کی محبت، اپنی محبت، فطرت کا تقاضا تھا، اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ کے گھر تجھے چھوڑ کے جانے کو دل تو نہیں جاتا، لیکن مجبور ہے کہ ظالم رہنے نہیں دیتے، انشاءاللہ پھر تیری طرف جو ہے لوٹ کے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرف لوٹایا بھی ہے. تو یہ وطن سے محبت ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ 14 اگست کو اجتماعی طور پر شکرانے منائے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، جا کے تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تو نے جو کچھ دیا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچا، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ملک پر رحمتوں کا نزول فرما. جی، بات آ گئی ہے تو اس کو ایک اور تناظر سے بھی ایک اور پہلو کو جوڑتے ہیں. 14 اگست منائیں اور کوئی بحث نہیں اس میں، اور وقار کے ساتھ منائیں،
بچوں کو مٹھائی بھی تقسیم کر دیں، بچے جھنڈے بھی ہاتھ میں اٹھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہمیں. آپ ترانے بھی پڑھ لیں، بس اس میں موسیقی نہ ہو اور مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، کسی کو مسئلہ نہیں. لیکن ریویو تو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا. اب تو 75 برس ہو گئے پاکستان کو، وہ نسل تو چلی گئی نا جس نے قربانیاں دی تھیں. آج کو 90-100 برس کا بوڑھا ہوگا تو وہ کچھ بتا دے گا مجھے اور آپ کو، باقی ہم تو اب کتابوں میں پڑھتے ہیں بس، اور کچھ نہیں اس کے سوا. لیکن ایک اور اگر اینگل سے دیکھیں، کیا اچھا ہو کہ 27 رمضان کی شب میں ہم اس ملک کے حوالے سے کچھ اہتمام کر لیں. رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، 27 شب قدر کی رات بھی معروف غالب حد تک، یعنی غالب گمان کی حد تک، اور پھر شب جمعہ. تو رمضان کا مہینہ 27 شب بھی تھی، شب جمعہ بھی تھی، اور اللہ نے پاکستان عطا فرما دیا. اگر اس رات ہم کچھ کر لیں تو بڑا باوقار معاملہ ہو جائے گا. کیوں؟ مساجد آباد ہوتی، اجتماعات ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، بیانات کا اہتمام ہے، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہ کریں، بس آدھا گھنٹہ اس پر کلام ہو جائے. بھائی اس رات میں، ان ساعتوں میں، یہ پاکستان جب اللہ نے نزول قرآن فرمایا ہے، ان ساعتوں میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا، تو یہ بڑا باوقار معاملہ ہو جائے گا. چھٹی نہ کریں، میں چھٹی کی بحث ہی نہیں کر رہا. ہم تو کہنا آلریڈی ہم انگیجڈ ہوتے ہیں نا 27 شب میں، اس شب میں یہ اہتمام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ بڑا باوقار ہو جائے گا. اور سیکنڈلی کیا ہو، برکت بھی ہوگی، برکت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک سے جوڑ دیں گے تو قائد اعظم کا کوٹیشن بھی سامنے رہے گا. جب پوچھا گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، آپ کا آئین کیا ہوگا، تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہمیں عطا ہوا، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا، یہ ہمارا آئین ہوگا. قائد اعظم سے پوچھیں تو ان کے ڈاکٹر ہیں ذاتی، ڈاکٹر ریاض علی شاہ، آخری ایام میں ان کے ڈاکٹر رہے. ان کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہے، کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں. قائد اعظم نے کہا پاکستان منزل نہیں ہے، پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے کہ جہاں ہم تجربہ کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. شہادت یہ بھی ہے، گواہی یہ بھی ہے کہ آؤ دیکھو یہ دین اسلام ہے. یہ منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے، یہ سنگ میل ہے. جیسے ہم جب سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہائی وے پہ جگہ لگے لینڈ مارک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ فلاں جگہ اتنے کلومیٹر دور ہے، فلاں جگہ اتنے. ابھی اصل میں جو اصل ریاست قائم ہونی ہے وہ بہت کلومیٹر دور ہے، بہت مائلز پڑے ہیں. ابھی یہ ایک سفر کا آغاز ہے، تجربے گاہ ہے، جہاں سے اصل میں دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ یہ وہ ریاست ہے جو اس ریاست کے نقش قدم پر چلے گی جو ریاست اس دنیا میں رسول اللہ نے پہلی مرتبہ قائم کی تھی. اصل میں ہماری منزل وہ ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، کرنے کی. بالکل. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں پاکستان سے آگے کی سوچنی ہے، تو کم و بیش ہم یہ مستقل برسوں سے سیرت النبی کا پروگرام پیش کرتے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کئی مرتبہ وہ آیت کریمہ پیش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشن کیا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جی سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر بھیجا، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. تو وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور یہ پاکستان خاص تناظر میں بنا. ایک ہجرت مدینہ ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ دوسری ہجرت، یہ ہجرت ثانی ہے، اس معنی میں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار کو، بلڈنگز کو، کاروبار کو اور نوکریوں کو، سب کچھ کو چھوڑا اور ایک خطے میں آنے کے لیے ہجرت کی. کاہے کے لیے؟ اے اللہ تیری زمین عطا ہو جائے، تیرے خطہ عطا ہو جائے کہ جہاں تیرے دین کا بول بالا ہو، تیرے دین پر ہم عمل درآمد کر سکیں اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. تو پاکستان منزل نہیں، منزل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں ہمارا حصہ لگ جائے. اور اس تکمیل کا ایک بہت بڑا سنگ میل جو ہے وہ یہ پاکستان کا قیام ہے، جو بنا کس مقصد کے لیے. آج بھی ایک بچہ اسکول میں پڑھ کر آ رہا ہے، یا آج اسکول کھلے ہوں گے، 14 اگست کو بند تھے، تو بچوں نے آج بھی کیا پڑھا ہوگا. میں بھی ایک جگہ سے آ رہا تھا تو ہم نے سنا بچے کیا کہہ رہے ہیں زور زور سے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو منزل کیا ہے؟ منزل تو ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل درآمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دین پر عمل کے لیے اجتماعی سطح پر آپ کے پاس ایک خطہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے شہادت پیش کر سکیں،
گواہی پیش کر سکے کہ یہ دین قابل عمل ہے، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک ریاست قائم کی، اور وہ ریاست بنا کے دکھایا کہ یہ جو ہے رول ماڈل ہوگا، ایسی ریاست جو ہے اسلام چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انتظام کر کے اپنی حیات طیبہ میں وہ سارا انتظام کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے اس دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد صحابہ کرام نے آپ کے نقش قدم پر چل کر اس ریاست کی حفاظت کی، اور پھر یہی نہیں کیا کہ اس ریاست کی حفاظت کی، وہ صرف مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، مکمل نہیں تھی، پھر 24 لاکھ مربع میل تک جو ہے صحابہ کرام نے اس کو توسیع دی ہے۔ اور جو کہ جیسے قرآنی آیات جو ہے ابھی شجاع صاحب نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس پورے دنیا میں اپنا دین نافذ مکمل نافذ کر کے، تو ابھی دنیا میں دین مکمل تو نافذ نہیں ہو، نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ تو دین مکمل نافذ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تو بہت لوگوں کو کام کرنا ہے، اب نبی تو نہیں آئیں گے نا کوئی کام کرنے کے لیے، جی کون کرے گا یہ کام؟ جی، اسی لیے وہ شعر پیش کیا گیا تھا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اب یہ نور کا لفظ قرآن میں آتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا تو اس چراغ کی حفاظت کرنے والے، اس چراغ کو مزید روشن کرنے والے بھی تو کوئی ہوں گے، جب بھی تو نہیں بجھے گا، ورنہ ٹمٹماتا رہے، آج تو ٹمٹما رہا ہے نا یہ چراغ۔ اسے روشن کرنے، اس کی لو کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ لو بڑھانے، اور پھر یہ ایک نیکی کا کام ہے، مستقل ممکن ہے اور حقیقت ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ایک بڑا مشن ہے اور اسے قائم ہونا، اور یہ بات بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ اس ساری دنیا پہ اپنا دین نافذ کر کے رہے گا، چاہے مشرکین کو، کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ تو طے ہے کہ دنیا میں اسلام نافذ ہونا ہے، مکمل اسلام نافذ ہونا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ شاید وہ ہماری زندگی میں نہ ہو، تو ہم جب قائم ہوگا تو ہم کیسے دیکھیں گے کہ قائم ہو؟ تو اس کے لیے ہمارا اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ ہم اپنا حصہ ڈال دیں تاکہ کل ہم یہ کہہ سکیں اللہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہے جنہوں نے جد و جہد کی، لیکن ظاہر تکمیل تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے آپ کے حکم کے بغیر۔ جی اچھا، اب یہ موضوع بڑا قیمتی ہو گیا، مزید اس کو قیمتی بناتے ہیں اور ترغیب و تشویق کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ایک دو ایگزامپلس بھی آ جائیں گی اپنا حصہ ڈالنے کے اعتبار سے۔ پہلے تو وہ احادیث جو پہلے بھی ہم نے پیش کی، لیکن آج موضوع کے تسلسل میں ضروری ہے کہ ہاں اس وقت تو حالات ایسے لگ رہے ہیں، باطل کا غلغلہ ہے ظاہری اعتبار سے، دین اسلام کے ماننے والے خود دین اسلام سے دور ہیں۔ اچھا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا باطل کا غلغلہ ہے، یہ بھی حضور کی حدیث کے مطابق ہے جی کہ ایسا دور آئے گا، یہ 5 جو آپ نے بتایا نا اسٹیپ بتائیں، ایک ایسا دور آئے گا، یہ وہی دور چل رہا ہے۔ جی، وہ حدیث بھی لیتے ہیں 5 دور ادوار والی، اور کچھ کرتوت ہمارے بھی ہیں نا، وہ حدیث بھی لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک پہلے بھی ہم نے پیش کی، سنن نبی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان کسی دعوت کے موقع پر گھر میں سجا دیے جانے کے بعد پکار لگائی جاتے کہ آؤ جی کھانا کھا لو، اور پھر لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ولیمے کی تقریب میں لوگ ٹوٹنے کھانے میں۔ تو ایسے قومیں ایک دوسرے کو اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بڑی کثرت سے ہوگی۔ آج کیا ہے، ہر چوتھا یا 5واں شخص دنیا کا مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس قدر تعداد ہے۔ تو پھر اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا اقوام ہم پر حملہ آور ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کی گئی وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ تم میں آئے گی تو قومیں تم پر ایک دوسرے کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی۔ گلف وار دیکھی تھی عراق کی، 30+ الائڈ فورسز تھی 30 ملکوں کی، اور افغانستان کا حال آپ نے دیکھ لیا، 50+ الائڈ فورسز تھی اہل باطل کی۔ جی، یہ ایک دوسرے کو مل کر دعوت دیتے حملہ آور ہونے کی۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وجہ دنیا کی محبت میں تم ڈوبو گے
اور موت سے نفرت کرنے والے ہو جاؤ گے، مرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک حدیث جو 5 ادوار والی اب حدیث سنا رہے تھے اس میں یہ ذکر بھی آئے گا، البتہ خوشخبری بھی آخر میں آئے گی۔ ناظرین کرام یہ 5 ادوار گن لیجئے گا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک جائے گا تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی، نہیں میں موجود رہوں گا، اور جب اللہ چاہے گا یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا واپس اپنے پاس۔ ایک اس کے بعد ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، یہ خلفائے راشدین کا دور ہے، اور یہ الفاظ بڑے قیمتی کیونکہ یہ آخری دور کے لیے بھی آئیں گے۔ پھر ملکن عاضن، جب یہ دور بھی ختم ہو جائے گا تو ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا، بدترین حکمران آئیں گے، خود مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے ظالم قسم کے حکمران ہم نے تاریخ میں دیکھے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ یہ یزیدی ایکٹیویٹی سے ہوا۔ اچھا جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر ملکن جبرین، جبر کی حکمرانی کا دور آئے گا۔ کیا مطلب؟ آج اگر اس کو ہم دیکھیں تو پچھلی 70-80 برس میں کئی مسلم ممالک آزاد ہو گئے غیروں کے تسلط سے، مگر ان غیروں کا تسلط مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، آج ان کا جبر ہے۔ ملکن جبرین، جبر کی حکمرانی کا دور ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ 4 ادوار ہو گئے، حضور کا دور صلی اللہ علیہ وسلم، نبوی طریقے پر خلافت کا دور، پھر بادشاہ جو ظالمانہ ہوگی اس کا دور، پھر جبر والی حکمرانی کا دور۔ 5واں دور کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ راوی کہتے ہیں ثم سکت، پھر حضور خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت سے پہلے نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام تو قائم ہوگا۔ اب اگلی حدیث سنیے، یہ کسی 1-2 ملکوں میں نہیں، پوری زمین پر قائم ہونا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اشارتاً بات بیان فرمائی تھی، جب حضور کا مشن ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، تو پھر حضور کا لایا ہوا دین ساری دنیا پر قائم بھی ہوگا۔ 2 احادیث اس پر ہمارے ناظرین کی ترغیب و تشویق کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ جس رب نے معراج میں ساری کائنات کی سیر کرا دی تو زمین دکھانا اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضور فرماتے ساری زمین دیکھ لی اور ساری زمین پر میری امت کا اقتدار پہنچے گا، یہ ہونا ابھی باقی ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ اور تیسری روایت ہے مسند احمد کی ایک اور، صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا، نہ کوئی مٹی گارے کا گھر ہوگا پکا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ یا تو گھر والے کو عزت ملے گی، کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے، ورنہ ذلیل کر کے کہ اس کو اسلام کی بالادستی قبول کرنا پڑے گی، اور ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا۔ چند یہ احادیث اور کچھ اور احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں اشارے ملتے ہیں کہ پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، یہ قیامت سے قبل ہوگا۔ اور آپ نے بجا فرمایا کب ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جب چاہے گا۔ یہ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے۔ ہاں، اور اللہ کے لیے کچھ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر عالم ظاہر میں حق و باطل کے مارکے تو سجیں گے نا۔ عالم ظاہر میں صحابہ بھی تو کھڑے ہوئے، جانوں کے نذرانے بھی تو پیش کیے، حضور علیہ السلام کا خون اطہر طائف اور احد کے میدان میں بھی تو بہا۔ عالم ظاہر میں ایمان والوں نے محنت کرنی ہے، ہاں محنت کے ہم مکلف ذمہ دار ہیں، نتیجے کی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ جب چاہے گا برپا کر دے گا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ کیسے بھلا؟ ایک حکایت اور ایک واقعہ۔ حکایت کیا ہے؟ وہ چڑیا والی بات سب کو یاد آ جائے گی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو روشن کیا گیا تو چڑیا ایک قطرہ چونچ میں لا کے اس آگ پر ڈال رہی ہے۔ حکایت ہے سمجھانے کے لیے، کبھی چڑیا تیرے آگ میں پانی ڈالنے سے، آگ پر پانی ایک ایک قطرہ ڈالنے سے بجھ جائے گی کہ نہیں بجھے گی؟ مجھے پتہ نہیں بجھے گی۔ ہاں، تو پھر یہ ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ؟ کہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے، نہ کہ رکاوٹ ڈالنے میں شامل ہونا چاہیے۔ جی یہ بہت اہم بات ہے، اور خوشبختی اور بدبختی اسی میں ہے ساری۔
خوش بختی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اوقات کے مطابق جتنے وہ مکلف ہیں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق جتنا حصہ وہ ڈال سکتے ہیں. کوئی طاقت سے ڈالے گا، کوئی جو ہے زبان کی طاقت سے ڈالے گا، اور کوئی دل میں برا سمجھ کے، جس میں جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق سے ڈالے. وہ خوش بختی کی علامت ہے. بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کے راستے میں اسلام کے معاملات آ رہے ہوں گے اور وہ آ کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں، نہیں جی اسلام نہیں ہوگا، اور اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اور اسلام آج کیسے نافذ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اسٹیٹمنٹ ہے نا، اسلام کیسے نافذ، سود کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے دنیا بھر میں. یہ وہ لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم اسے بدبختی نہ کہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. امتحان تو ہو رہا ہے، امتحان تو جاری ہے. ان کا بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اور ان کا بھی جو چاہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی کیسے اس دور میں پردے کی بات کرتے ہو، مرد اور عورت کے اختلاط کو روکنے کی بات کرتے ہو، سود کے خاتمے کی بات کرتے ہو. کیسے آخر؟ ہاں بھائی تم نے مطلب دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ 21ویں صدی عیسوی ہے، تو کیا رب کائنات کو نہیں پتا جس سے سود کو حرام قرار دیا، بے حیائی سے منع 21ویں فرمایا؟ صدی بھی آئے گی، اور 22ویں بھی آئے گی، اور شاید اللہ چاہے گا تو 25ویں 50ویں بھی آئے گی. کیا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں. استغفر اللہ. اچھا ترغیب و تشویق کے لیے اب واقعہ، یہ تو پچھلی حکایت تھی، یہ بھی ہم پہلے کئی مرتبہ کوٹ کر چکے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو معاذ اللہ دشمن بن گئے تھے یہود، اور ان کو معاذ اللہ سولی تک دینے کی ناپاک جسارت انہوں نے کی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا آسمانوں پر، قیامت سے قبل تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور لیکن وہ کیا فرما گئے؟ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کروں. آنے والا دور حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنا لمبی پیریڈ ہے جی 6 صدیاں، 600 سال کا وقفہ ہے حضور کے آنے میں. 600 سال کے بعد حضور کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہوا. اس 600 سال کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے میں تو راستے کو صاف کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم دیکھیں ہم راستے کو صاف کرنے والوں میں شامل ہیں یا راستے میں جیسے آپ نے فرمایا رکاوٹ ڈالنے والوں میں؟ کانٹے بچھا رہے ہیں، ہم کانٹے بچھا رہے ہیں، ہم راستے میں کانٹوں بھری جھاڑیاں بچھا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ راستے کے پتھر ہٹاتے جائیں. 2-4 پتھر بھی اگر ہم نے ایک آدمی اگر 2 پتھر بھی ہٹانا شروع کرے گا تو راستہ صاف ہو جائے گا. جی ہم اپنا حصہ ڈال دیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا حصہ ڈالنا شروع کریں اور ایک آدمی بھی حصہ ڈالنا شروع کرے تو کہتے ہیں نا کہ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے. سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. اگر ایک قطرہ بھی کہیں پڑتا رہے تو پتھر کٹ جاتے ہیں. بجا. اور جب یہ 1 اور 1 11 ہو جائیں جی اور مل کر اجتماعی طور پہ کام کرنا شروع کر دیں تو پتھر کیا چٹانیں ہٹ جائیں گی. ہٹتی جی پھر چٹانیں کتنے لوگ ہٹاتے ہیں 50-60 لوگ ہوتے ہیں پورا پہاڑ کاٹ دیتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ کاٹ کے کیا کرتے ہیں اس پہ فلیٹ بنا لیتے ہیں رخنا ڈالتے ہیں اللہ کے نظام میں اور پھر بعد میں روتے رہتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں طوفان آ رہے ہیں. بھائی جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو درخت کاٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ ملتے ہیں سارے درخت کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی. گلوبل وارمنگ تو ہوگی جب ساری دنیا کے درخت کاٹ کے فرنیچر بنا لو گے تو گویا تخریبی کاموں کے لیے لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو تخریبی کام کر جاتے ہیں. تو ایمان والے مل جل کر حق کے لیے محنت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما کر بڑے بڑے کام نہیں لے لے گا ان سے؟ بالکل کر دے گا. ناظرین محترم بات جاری و ساری ہے لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. ایک ہاتھ میری طرف آئے میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. حدیث مبارک مکمل بخاری شریف میں ہے. اگر کوئی جذبہ ہمارے اندر آج کی گفتگو سے پیدا ہوا ہو تو پہلا قدم اٹھا لے اللہ ہمیں دوڑا دے گا انشاءاللہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا